اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی داستان ہے پراگندہ، جس کا اردو ترجمہ بکھرے موتی ہے، اس سے ان کی اخلاقی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین کہانیاں ہیں اور بہت ہی اس کے اندر مورل ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو خاک شفا کے بارے میں خواب، یہ ان کی کہانی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم الحاج مرزا حسین نوری کتاب دارالسلام میں لکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی جب گھر آیا اور والدہ کے پاس پہنچا تو اس کی نچلی جیب میں خاک شفا کی ٹکیا تھی۔ جب میری والدہ نے یہ دیکھا تو اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم خاک شفا اس جیب میں رکھتے ہو؟ یہ تو بے ادبی ہے، اسے معمولی سمجھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ تمہاری ران کے درمیان آ کر ٹوٹ جائے۔ میرے بھائی نے کہا، ہاں، اب تک 2 ایسی سجدگاہیں ہیں جو میری رانوں کے درمیان آ کر ٹوٹ چکی ہیں، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی نچلی جیب میں نہیں رکھوں گا۔ ادھر یہ بات ہوئی اور اس کے چند روز بعد میرے والد علامہ بزرگ نے اپنی کشف بین نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت سید الشہداء ان کے کتب خانے میں آئے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر بڑی مہربانی سے بات کر رہے ہیں، نرمی سے فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاؤ تاکہ میں ان کو انعام دوں اور یہ لباس ان کو عطا کروں۔ ہم 5 بھائی تھے، یعنی میرے والد کے 5 بیٹے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سب کو بلایا اور ہم سب کے سب اس کمرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جہاں سید الشہداء تشریف فرما تھے۔ امام مظلوم کے پاس کئی تہ بتہ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر لباس مرحمت فرماتے رہے، لیکن جب میرے اس بھائی کی باری آئی جو خاک شفا اپنی قبا کی نچلی جیب میں رکھتا تھا، تو امام عالی مقام نے اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھا اور میرے والد کی جانب رخ کر کے فرمایا، تمہارے اس بیٹے نے میری قبر کی خاک سے بنی ہوئی 2 مہروں کو اپنی ٹانگ سے دبا کر توڑ دیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے دوسرے بھائیوں کی طرح کمرے میں نہیں بلایا، بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے جو گدی استعمال ہوتی ہے اس پر کپڑا رکھ کر کمرے کے باہر اس کی طرف ڈال دیا۔ پھر میرے والد نے پریشان ہو کر اپنا یہ خواب میری والدہ کو سنایا۔ میری والدہ نے جو کچھ میرے بھائی سے کہا تھا اور خاک شفا کے سلسلے میں جو تنبیہ اسے کی تھی، اس کا تذکرہ میرے والد کے سامنے کر دیا۔ یہ سن کر میرے والد کو اپنے خواب کی صداقت پر بڑی حیرت ہوئی۔ عزیزان گرامی، ہم چیزوں کو بہت ہی لائٹ لیا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو اتنی عظمت والی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کو بچوں کے ہاتھوں میں دے کے ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاک شفا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جس کو شفا کہہ کے بتایا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔
اگر کسی بیمار کو تھوڑی سی ایک چٹکی مٹی پانی میں ملا کر دے دی جاتی ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اور اس کی اتنی عظمت ہے، اس کا اتنا احترام ہے کہ اسی کے اوپر ہم نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں اس کو کھلونوں کی طرح نہ دیں، بلکہ اس کو کسی اونچے مقام پر بہت ہی اچھے احترام کے ساتھ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.